چھٹے نمبر پر ہے اللباب فی علوم الکتاب، امام ابن عادل حنبلی رحمہ اللہ، متوفی 880 ہجری۔ یہ تفسیر دارالکتب العلمیہ سے 20 جلدوں میں طبع ہے۔ امام ابن عادل مسلک کے لحاظ سے حنبلی عالم ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ تفسیر ابن جریر، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی اور کشاف سے کیا ہے، اور ان میں بھی زیادہ استفادہ تفسیر کبیر سے کیا ہے۔ عموماً یہ امام رازی رحمہ اللہ کی کبیر سے جب نقل کرتے ہیں تو قال الخطیب کہہ کر اس مواد کو ذکر کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں فرق باطلہ اور اسی طرح فوائد، نکات، اس سے متعلق جتنی مباحث ہیں انہوں نے وہاں سے ذکر کیے۔ البتہ قرآن کریم کی بلاغت اور علوم عربیت کو انہوں نے کشاف سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد، استنباطات اور نکات انہوں نے بیضاوی سے ذکر کیے۔ اس تفسیر میں انہوں نے اشعار بھی کثرت سے لائے ہیں۔ قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے جب معانی ذکر کرتے ہیں تو اس میں جاہلیت کے اشعار بھی ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اشعار لا کر الفاظ کی تشریح اور غریب الفاظ کے معانی بیان کیے۔ اس تفسیر میں صفات باری تعالیٰ پر بھی بہت عمدہ بحث کی گئی ہے، خصوصاً قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن کے ذیل میں انہوں نے صفات پر اچھی بحث کی۔ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں تو اہل سنت والجماعت کی دو آراء ہیں، ایک تفویض اور دوسری تعویل۔ متقدمین تفویض کی طرف گئے ہیں اور متاخرین نے تعویل کی ہے، تو انہوں نے ان دونوں آراء کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس وقت کے سلفی حضرات جس طرف گئے ہیں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ البتہ احتیاط تفویض میں زیادہ ہے۔ اسی طرح آیات کے آخر میں جو صفات ذکر کی جاتی ہیں انہوں نے بعض مقامات پر ان کی تشریح بھی کی ہے۔ یہ تفسیر زیادہ تر تفسیر کبیر ہی سے ماخوذ ہے، اس لیے اگر دونوں تفاسیر کو سامنے رکھ کے مطالعہ کیا جائے تو ایک قاری کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ اس میں جو مباحث ہیں وہ تفسیر کبیر سے لی گئی ہیں۔ تو یہ تفسیر اس لحاظ سے معروف ہے کہ یہ جامعیت اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے دور تک جتنی تفسیریں لکھی گئی تھی ان میں ان اہم تفسیروں سے تمام مواد کو یکجا کر دیا، تو جامعیت کے لحاظ سے یہ تفسیر اہل علم کے درمیان معروف رہی ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر اس میں کوئی علمی اور تحقیقی چیز ذکر نہیں کی، جس طرح کی دیگر تفاسیر میں مصنفین کے اپنے امتیازات بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسے اہم امتیازات نہیں ہیں، البتہ جامعیت کے لحاظ سے مفید ہے۔ فقہی آراء اور مذاہب انہوں نے اختصار سے ذکر کیے ہیں، بعض مقامات پہ ذکر کیے ہیں، بعض جگہ فقہی آراء کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر جو مواد لیا وہ کبیر سے لیا، اور کبیر میں بھی قصص، واقعات اور صفات، ان مباحث کو زیادہ ذکر کیا۔ اس لیے اگر اہل علم میں کسی کا شوق صفات باری تعالیٰ کے حل کا ہو، آیات کے آخر میں موجود صفات کا تذکرہ ہو، یا اسی طرح واقعات اور قصص ہو، یا آیت سے متعلق اشعار اسے دیکھنے ہو، یا غریب الفاظ کی وضاحت مطلوب ہو، تو اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن اس میں خامی یہ رہی ہے کہ انہوں نے غیر مستند روایتیں بھی لائی ہیں اور نکیر نہیں کی، جس طرح کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر نکیر کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے نکیر نہیں کی، تو اس میں موضوع روایات بھی آ گئی ہیں، غیر مستند روایات بھی بعض مقامات پر موجود ہیں۔ جو نسخہ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے اس کے حواشی میں بھی کوئی تحقیق اور تعلیق نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب علم و قلم
اس پر تحقیق کر کے ان روایات کا حکم حاشیے میں بیان کر دے، اور جو مباحث انہوں نے جن جن تفاسیر سے ذکر کی ہیں اگر اصل مراجع سے ان کا جلد صفحہ نمبر ذکر کر دیا جائے اور روایات پر حکم بیان کر دیا جائے تو اس تفسیر کی افادیت زیادہ ہو جائے گی۔